بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اصحاب السبت کا ذکر کریں گے۔ اصحاب السبت کا معنی ہوتا ہے ہفتے کے دن والے۔ یہ بنی اسرائیلی لوگ تھے جنہوں نے جمعے کے دن کی بجائے ہفتے کے دن کو اپنی عبادت کے لیے مقرر کروایا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کہاں پر کیا ہے اور کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر کے کیسے بندر اور خنزیر بنا دیا اور پھر دنیا سے فنا کر دیا۔ یہ سب انشاءاللہ قرآنی آیات کے ذریعے سے آج کی ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء علیہم السلام سے سخت اختلافات کیے، جھگڑے کیے، تشدد کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اور بنی اسرائیل نے اپنی روایتی کجروی اور ضد و عناد کو مد نظر رکھتے ہوئے بار بار یہ موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ان کے لیے عبادت کا دن جمعے کے دن کی بجائے ہفتے کا دن رکھا جائے اور ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے غلط اصرار سے باز آ جائیں، ہٹ جائیں، اور ملت ابراہیمی کا جو یہ امتیاز یعنی جمعے کا دن جو کہ فضیلت والا دن ہے، اس کو چھوڑ کر ہفتے کے دن کی طرف نہ جائیں۔ لیکن جب ان کا یہ اصرار حد سے تجاوز کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بے جا اصرار کے نتیجے میں جمعہ کے دن کی سعادت و برکات کو ان سے واپس لے لیتا ہے اور ان کے مطالبے کو منظور کرتا ہے اور ان کے لیے ہفتے کا دن جمعے کے دن کے قائم مقام بنا دیتے ہیں۔ لہذا آپ ان لوگوں کو مطلع کر دیں کہ وہ اپنے اس مطلوبہ دن کی عظمت کا لحاظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی حرمت کو قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ کے عبادات کے اندر احکامات کو مانیں۔ قرآن حکیم نے بھی مختصر الفاظ میں اس اختلاف کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مقرر کرنے کے بارے میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 124 میں فرماتے ہیں، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا جو اس کے متعلق جھگڑا کرتے تھے، اور یقیناً آپ کا رب ضرور قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کریں گے کہ جس کے متعلق وہ اختلاف کیا کرتے تھے کہ اس میں حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ چنانچہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اس کی حرمت کو برقرار رکھیں گے اور عبادت الہی کے علاوہ ان باتوں کو اس دن میں اختیار نہیں کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس دن حرام کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان بنی اسرائیل سے کہا ہفتے کے بارے میں یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، خلاف ورزی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے اس کے متعلق بہت سخت قسم کا وعدہ اور عہد لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے اور آخرت میں سب سے مقدم ہوں گے، خصوصاً اہل کتاب سے جو کہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ جمعے کا دن ہم سب سے پہلے ان اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس کے متعلق اختلاف ظاہر کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو قبول کرنے کی توفیق دی، تو دنیا میں بھی وہ اس معاملے میں ہم سے پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ یہود کے لیے عبادت کا دن وہ ہفتے کا دن ہے اور نصارہ کے لیے عبادت کا دن اتوار کا دن ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں اصحاب السبت کے واقعہ کی طرف۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ لوگ ساحل کے باشندے تھے، اس لیے مچھلی کا شکار کرنا ان کا قدرتی طریقہ کار بن چکا تھا۔ وہ اس کو بہت زیادہ محبوب مشغلہ سمجھتے اور ان کو خرید و فروخت کر کے کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کھیلتے اور ہفتے کے روز عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں چھٹے روز جان بچانے کی خاطر پانی کی تہہ میں چھپی رہتی اور ہفتے کے دن پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی نظر آتی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ کار سے ان کو آزمایا اور ان کی ایمانی قوت کا امتحان لیا۔ ہفتے کے دن کے علاوہ باقی دنوں کے اندر مچھلیوں کا حصول ان کے لیے مشکل تر ہو گیا، اور چھٹے دن یہ کیفیت ہوتی کہ مچھلی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ مگر ہفتے کے دن جو ان کے لیے عبادت کا دن مقرر تھا اور مچھلی کا شکار کرنا منع تھا، تو اس دن میں مچھلیاں باہر ان کی آنکھوں کے سامنے تیرتی ہوئی نظر آتی۔ کچھ دنوں تک تو یہود اس حالت کو صبر آزما طریقے پر دیکھتے رہے۔ آخر ان سے رہا نہ گیا اور ان میں سے بعض نے خفیہ طریقوں سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ ہفتے کے احکامات کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ چنانچہ بعض تو یہ کرتے کہ جمعے کی شام کو بحر قلزم کے قریب گڑھے کھود لیتے اور دریا سے ان گڑھوں تک نہر کی طرح ایک گول نکال لیتے، اور جب ہفتے کے دن پانی کی سطح پر مچھلیاں تیرنے لگتیں تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے اور مچھلیاں بھی اسی طرح ان کے قبضے میں آ جائیں۔ اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر اتوار کی صبح کو ان مچھلیوں کو ان گڑھوں سے نکال لیتے تھے اور اپنا کام کرتے۔ اور بعض لوگ یہ کرتے کہ جمعے کے دن دریا میں جال اور کانٹے لگا کر آ جاتے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں پھنس جائیں اور اتوار کی صبح کو وہاں سے نکال لیں، اور پھر وہ اتوار کے دن وہاں سے نکال لیتے۔ اور یہ سب اپنی ان ترکیبوں پر بے حد مسرور اور خوش نظر آتے۔ چنانچہ جب ان کے علماء حق اور مخلصین امت نے ان کو اس حرکت سے روکا تو انہوں نے اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، تو لہذا ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور ہفتے کے دن ہم شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے دن شکار کرتے ہیں۔ باقی یہ ترکیبیں جو ہم کر رہے ہیں یہ منع نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، اصل بات یہ تھی کہ وہ دین کے احکام پر صداقت اور سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ شرعی ہیلے نکالتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے، اور یہ ہیلے کرتے کرتے ان کی ایک بڑی جماعت تیار ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگے۔ جب اس وقت کے سعادت مند جماعت نے یہ حالت دیکھی تو ان کے مد مقابل آ گئے اور ان کو ان حیلوں سے باز رکھنے کی کوشش کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی اس حرکت پر قائم رہے۔ تب وہاں پر ان نیک اور سعادت مند جماعت کے دو حصے ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اس کام کو اگر گناہ سمجھ کر کرتے تب تو یہ توقع تھی کہ شاید کسی وقت باز آ کر توبہ تائب ہو جائیں گے، لیکن جب یہ اپنی طرف سے شرعی ہیلے بنا کر اپنی بدعملی پر نیکی کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس جماعت پر بہت جلد عذاب آنے والا ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک کر دیے جائیں گے یا پھر کسی سخت تکلیف کے اندر مبتلا کیے جائیں گے، لہذا اب ان سے تعرض کرنا چاہیے اور ان کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر سعادت مند جماعت کے دوسرے حصہ یعنی دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو بارہا نصیحت کرتے آ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے آخر وقت تک ان کو سمجھایا اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم نے ادا کیا، اور ان کو برائی سے ہٹانے کی ہم نے بھرپور کوشش کی، لیکن انہوں نے کسی طرح بھی نہیں مانا۔ ہم مایوس نہیں ہیں بلکہ توقع رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ان ہیلوں سے بچنے کی توفیق حاصل ہو جائے اور اپنی بدعملی سے باز آ جائیں۔ بہرحال وہ کبھی بھی اپنے ہیلوں سے باز نہیں آئے اور بالکل نہ ڈر اور بے باک ہو گئے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ جس طرح ان لوگوں نے ہیلے کر کے اللہ تعالیٰ کے قانون کی اصل صورت و شکل کو
مسخ کر دیا تو اسی طرح تمہاری صورتیں اور شکلیں بھی مسخ کر دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن کے اشارے سے ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا، اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ محترم ناظرین، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سعادت مند جماعت کا جو حصہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی جو ان کو اچھا پیغام دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، جو لوگ یہ فریضہ ادا کر رہے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ سرکش جماعت کسی طرح بھی حق پر کان دھرتی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا اشتراک ان لوگوں سے ختم کر لیا۔ کھانا پینا، خرید و فروخت، غرض یہ کہ ہر قسم کا اشتراک ان سے ختم کر دیا، یہاں تک کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو بھی ان کے لیے بند کر دیا، تاکہ کسی قسم کا بھی اشتراک باقی نہ رہے۔ تو جس دن عذاب الہی ان پر نازل ہوا تو اس معاملے کی اس سعادت مند جماعت کو کوئی خبر نہیں ہوئی۔ جب کافی وقت گزر گیا اور اس جانب سے کسی انسان کی نقل و حرکت محسوس نہیں ہوئی، تب ان کو خیال ہوا کہ ہمیں حالات کو دیکھنا چاہیے۔ لہذا وہاں جا کر دیکھا تو صورتحال اس درجہ تک عجیب تھی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی وہاں انسان کی جگہ بندر اور خنزیر تھے، جو اپنے ان عزیزوں کو دیکھ کر ان کے قدموں میں آتے اور اپنی حالت زار کا اشاروں سے اظہار کرتے۔ تب وہاں پر سعادت مند جماعت نے ان سے کہا، کیا ہم تمہیں بار بار عذاب الہی سے ڈراتے نہیں رہے؟ انہوں نے یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت اور رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے یہود کے گروہ، یقیناً تم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے دن کے بارے میں احکام الہی کی حدود سے متجاوز ہو گئے تھے، اور ہم نے ان کے لیے کہہ دیا، تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ پس ہم نے اس بستی کے بدبخت لوگوں کو ارد گرد کے لوگوں کے لیے عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 کے اندر بھی تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 164، 165 اور 166 میں بھی مذکور ہے، اور اس واقعے کا کچھ حصہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 میں بھی مذکور ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا واقعہ اصحاب السبت کا۔ اب تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں کہ مسخ شدہ اقوام کا دنیاوی انجام کیا ہوتا ہے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مسخ کر دی جاتی ہیں، وہ زندہ باقی نہیں رکھی جاتی، بلکہ 3 دن کے اندر اندر ان کو فنا کر دیا جاتا ہے، تاکہ ان کی نسل کا سلسلہ جاری نہ ہو، اور دنیا میں ان کا وجود خود ان کے لیے بھی ایک عرصہ تک باعث ذلت و خواری نہ ہو۔ چنانچہ صحیح روایات کے اندر یہ صراحت مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دریافت کیا کہ یہ بندر اور خنزیر مسخ شدہ یہود کی نسل میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مسخ کی لعنت مسلط کرتے ہیں تو اس کی نسل نہیں چلاتے، لیکن یہ جانور خدا کی مستقل مخلوق ہیں، لہذا جب خدا کا غضب یہود پر نازل ہوا تو ان کو ان جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو مسخ کرتے ہیں تو ان کو باقی نہیں رہنے دیتے، اور نہ ہی ان کی نسل آگے چلتی ہے، اور بندر اور خنزیر تو مسخ والے واقعے سے پہلے بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسخ شدہ انسان 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے، اور نہ انہوں نے اس درمیان میں کھایا پیا اور نہ ان کی نسل کا سلسلہ چلا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔